کون کون سی ہڈیوں اور جوڑوں کی کامن ڈیزیز ہیں جو کہ آج کل ہمیں فیس کرنے کو مل رہی ہیں؟ تو ہڈیوں کی کمزوری میں بیسیکلی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو بچوں میں، تو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کریں گے۔ کون کون سی آرتھوپیڈک کی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہیں؟ ریسنٹ چیزیں ریسنٹ جو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایزیلی فریکچر ہو جاتا ہے کا کیلشیم وٹامن ڈی کا نہ لینا، اگر آپ 7 سے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے بیٹھیں گے تو درد ہوگا۔ کتاب پڑھنی ہے تو اس کو ٹلٹ کر لیں اپنی گردن کو اور آپ اس طرح سے نہ موڑیں۔ جب فالٹی پوزیشن ہوگی تو پھر تو اس کمر کے اوپر سٹریس پڑے۔ بیٹھنے کی یہ ہے کہ آپ پیچھے کوشن رکھیں اور پیچھے اپنی جو لو بیک ہے نا وہ پیچھے کی طرف لگا کے رکھیں۔ ینگ لوگ ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہونے کی بھی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ امیڈیٹ ہو گئی ہے ایمرجنسی تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے اوسان کو بحال رکھنا ہے، پینک نہیں ہونا۔ آپ نے پینک ہو جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی ڈسٹرب کریں گے، مریض کو بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ہڈیوں کی بیماریوں سے متعلق، جوڑوں کی بیماریوں سے متعلق۔ ہڈی ٹوٹ جائے تب کیا کرنا ہے، ہڈی فریکچر ہو جائے تب کیا کرنا ہے، جوڑوں کے مسائل ہوں تب کیا کرنا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کیسے کرنا ہے، اس کو کمزور ہونے سے کیسے بچانا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور کیا احتیاطی تدابیر آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو بھی کسی قسم کا کوئی درد ہے تو اس کو آپ نے اتنا ایزی نہیں لینا۔ ان تمام مسائل کا، ان تمام بیماریوں کا کیا حل ہے، وہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آج ہمیں پروفیسر آف آرتھوپیڈک سرجری پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہڈیاں اور جوڑ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں مسئلہ آ جائے نا تو انسان چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے۔ تو ذرا ہمیں یہ بتائیے، یہ کتنی سینسٹیو چیز ہوتی ہے، اس کی احتیاط کس طرح سے کرنی ہے، کون کون سی ہڈیوں اور جوڑوں کی کامن ڈیزیز ہیں جو کہ آج کل ہمیں فیس کرنے کو مل رہی ہیں؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے نا اپنی ہیلتھ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور آج کا جو بہت ہی امپارٹنٹ ایشو کہ ہڈیوں کی کمزوری سے کیسے بچنا ہے، ہم نے اپنی کیسے پوزیشن کو بہتر کرنا ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا۔ اور دس از ویری ویری امپارٹنٹ ایشو۔ یہ ہمارا ریسنٹ اور جو ہماری پروگریسو ورلڈ اور جو ہمارا ریسنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے یہ اس کو ساری کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو ہڈیوں کی کمزوری میں بیسیکلی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو بچوں میں، اور ہماری ایڈلٹ ایج میں، ہماری خواتین میں، اور پھر اولڈ ایج میں۔ تو بچوں میں آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ بچوں کی جو سب سے جو زیادہ جو ایشو ہے وہ ڈائٹ کا ہے۔ بچوں کی ڈائٹ میں آپ دیکھیں نا، چھوٹے بچے کو اب تو وہ کہتے ہیں نا جو گھٹی دیتے ہیں وہ بھی پیپسی اور کوک اور وہ جو آپ کی سافٹ ڈرنکس ہیں ان سے دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کو آپ بازار کے جوس دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو نا بچے کا کسی طرح اور خیال رکھا جائے، اس کو دودھ پلایا جائے۔ اور آپ بچہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ بچہ آپ صرف ماں کا ہی دودھ پیتا ہے، وہی خالص دودھ ہوتا ہے۔ ہمیں خالص دودھ دیکھیں تلاش کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ جتنے ہم ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں، جتنا ہماری جو ہے نا وہ ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے، ہماری نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، اتنے ہی ہم جو ہے نا دودھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، اسی طرح جب آپ ٹین ایج میں آتے ہیں تو بچوں کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ دودھ کا گلاس پیا کر، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے اسمیل آتی ہے اس دودھ میں سے۔ جب ایک نیچرل چیز کی اس کو عادت نہیں ہوگی، جب وہ دودھ یہ والا پیے گی، خالص پیے گی، تو اس کو تو اسمیل آئے گی۔ تو کوشش کریں بچوں کو ان چیزوں کی عادت ڈالیں، شروع سے ڈالیں عادت، شروع سے ہی ان کو عادت ڈالیں کہ وہ دودھ کا گلاس تو کم از کم تاکہ اسمیل مر جائے۔ اسمیل مر جائے تاکہ دیکھیں نیچرل جو چیز ہوگی اس کی اسمیل تو ہوتی ہے۔ یہ کوئی بھی چیز، آپ کوئی بھی ایک نیچرل چیز لیں، اس میں اس کی اسمیل، ایک نیچرل اسمیل ایک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جو اس کو ایک الٹی طرف ہم لیفٹ کی طرف لے کے جائیں، اس کو رائٹ کی طرف لے کے آئیں اور اس کا اپنا یوز ٹو بنائیں۔ سیکنڈ پھر آپ کے آتے ہیں جو اڈلٹ ایج میں۔ اڈلٹ ایج میں بھی اب ہماری جیسے ہمارا وہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے ہم ہر کوئی جو ہے نا وہ فلیٹ سسٹم آتا جا رہا ہے، کمرے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ دھوپ میں نکلنا پسند نہیں کرتے۔ تو تھوڑا سا نیچرل دھوپ کی طرف بھی آنا چاہیے، اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں، اور ذرا ایکٹیو قسم کی اور اچھی قسم کی جو ہے نا خوراک کھائیں۔ اب ہمارے جیسے ہی وہ یہی والے بچے دیکھیں اولڈ ایج کی یہ والی جنریشن جو ہے نا، اب جب 40 کراس کرتی تھا اس کو کمر کا درد، گوڈوں کا درد، اس کے ٹخنے میں درد ہو رہا ہے، اس کی گردن میں درد ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی اسی ڈائٹ کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ سیکنڈ پہ جو میں سمجھتا ہوں جو موسٹ امپارٹنٹ جو ہماری امپارٹنٹ گیجٹس ہیں، دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا وہ رات کو، جو میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں کہ جی ہمارے درد ہے، رات کو موبائل ضرور دیکھ کے سوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ایک ہیبٹ بن چکی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر نیٹ چلا گیا نا تو وہ ان کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ آج میرا موبائل مس ہو گیا، میں نے موبائل کے اوپر دیکھا نہیں، نیند ہی نہیں آنی ڈاکٹر صاحب، نیند ہی نہیں آتی۔ پھر اسی طرح جو ہے نا
اولڈ ایج میں جب جاتے ہیں تو اولڈ ایج میں نا ہڈیاں اور کمزور ہو جاتی ہیں, پھر مختلف فریکچرز ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, تھوڑا سینسوریم ان کا بہتر نہیں ہوتا, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے. تو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کریں گے تو ہڈیاں بھی بہتر ہو جائیں گی. صحیح. اچھا سر, اگر پاکستان کی بات کریں, کیونکہ آپ کے پاس تو بہت سے پیشنٹس آتے ہیں, تو پاکستان میں یوزلی کون کون سی آرتھوپیڈک کی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہیں؟ ابھی جو پاکستان میں جو میں ریسنٹ جو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایزیلی فریکچر ہو جاتا ہے. ایزیلی فریکچر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس میں بچوں میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے, بڑوں میں بھی یہی ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیلشیم ڈیفیشنسی کی. آپ بچہ دیکھیں 7-8 سال کا بچہ ہے اور وہ شام کو کہتا ہے جی میں تھوڑا سا بھاگا ہوں تو میری ٹانگیں دبائیں, مجھے درد ہو رہا ہے. تو یہ جو ریسٹلیس سنڈروم ہے نا, یہ بھی ایک اسی کی ایک شاخ ہے. اسی کو جو ہے نا آپ اس میں اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں, بچے کی ڈائٹ کو بہتر کریں, اور ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو نا دودھ کی طرف اور اچھی خوراک کی طرف لے کے آئیں, بجائے اس کے کہ اس کو جنک فوڈ, بجائے اس کے فرائڈ فوڈ اور جو ہے نا سافٹ ڈرنکس کی طرف لے کے جائیں. انہیں ذرا نیچرل ڈائٹ کی طرف لے کے آئیں, اور اسی طرح بڑوں کے لیے. صحیح ہے. اچھا, سب سے زیادہ میں نے جو کیسز دیکھے ہیں نا, وہ آج کل ینگ لوگوں میں بھی کمر کی درد, ٹھیک ہے, بزرگوں میں گھٹنے کی درد, خواتین میں بہت زیادہ گھٹنوں کی درد جو ہے, وہ جوڑوں کی درد جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. جوڑوں کا مسئلہ وہ ہر بندے کو رہا ہے. وہ جب نوجوانی میں ہوتے ہیں تو وہ جوڑے بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ایک درد ہی ہے جو پوری زندگی کا درد ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ریئل جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, ٹھیک ہے, کمر کا درد جو ہے سر, اس کی لوور بیک کی پین جو ہے وہ اکثر مجھے دیکھنے کو ملتی ہے, اور آج کل ینگ لوگوں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس کی کون سی ایسی وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے تو زیادہ ڈائٹری ڈیفیشنسی ہے, اس کا کیلشیم وٹامن ڈی کا نہ لینا. پھر یہ ہے کہ لانگ جو ہے نا سٹنگ, اگر آپ 7 سے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے بیٹھیں گے تو درد ہوگا, اور آگے جھک کے نہیں بیٹھنا چاہیے. بچے بھی دیکھیں نا جھک کے بیٹھتے ہیں, بک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آگے جھک کے یوں کر کے وہ گیز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے, پیچھے کشن رکھیں اور آرام سے سکون سے بیٹھیں, اور اپنی گردن جو ہے نا وہ اس کو بک کو ٹلٹ کریں, اپنی گردن کو بہت زیادہ ٹلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح تو بیک ایک بھی ہوگا, گردن میں بھی درد ہوگا, اور جو ہے نا لو بیک ایک بھی ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی پوزیشن بہتر کریں. پھر یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر 8-10 گھنٹے بیٹھیں گے تو اس کا کوئی آؤٹ کم تو ہوگا نا. بہتر یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ دیکھ لیں, 10-15 منٹ, پھر آپ سائڈ پہ چلے جائیں, اور پھر جا کے پھر جو ہے نا تھوڑی سی واک کر کے پھر دیکھیں, پھر اپنے کام کریں. اور کچھ ایکسرسائزز ہیں وہ ایکسرسائزز کریں, کمر کی ایکسرسائزز ہیں, جیسے گھٹنوں کی ایکسرسائزز ہیں, یہ کریں. اور ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا 10 سے 3-3 4-4 گھنٹے جو کھڑی ہوتی ہیں کچن میں, اس کو ذرا اوائڈ کریں. کافی ساری چیزیں بیٹھنے سے حل ہو جاتے ہیں مسئلہ. ہاں جی, مطلب سبزی کاٹی جا سکتی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے کاٹ, ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ چیئر ٹیبل رکھیں اور وہاں پہ سبزی کاٹ لیں, وہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ چیزوں کو لے لیں. اور اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے تو صرف تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا, بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں کھڑا ہونا پڑے گا. کوشش کریں بیٹھ کے کام کریں, اور سیڑھیاں چڑھنے سے اور یہ اوائڈ کریں ذرا. صحیح ہے. اچھا, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو کتاب پڑھنی ہے تو اس کو ٹلٹ کر لیں, اپنی گردن کو آپ اس طرح سے نہ موڑیں. تو اگر میں اس ٹیبل پہ ہوں, یا کسی کوئی بچہ جو ہے اس ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے, تو وہ کیا پوزیشن رکھے؟ وہ کتاب کو ایسے سامنے رکھ لے؟ نہیں, ایک تو یہ کہ آپ ایک نا اسٹینڈ رکھ لیں سامنے, جو کتاب آپ کی جو نا وہ اس طرح ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی چیئر تھوڑی سی آگے کر لیں, پیچھے کشن رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کمر یوں نہیں جھکے گی, آپ کی فالٹی پوزیشن نہیں ہوگی. جب فالٹی پوزیشن ہوگی تو پھر تو کمر کے اوپر سٹریس پڑے گا, اور جب سٹریس پڑے گا تو بیک ایک بھی ہوگا, لو بیک ایک بھی ہوگا, پھر ٹانگوں میں بھی درد جاتا ہے, پھر گھٹنوں میں بھی درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جھکے ہوئے آج کل ہمیں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے شولڈر جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے کو جھکے ہوئے ہیں. جی. تو ہم نے جب بیٹھنا ہے, پوزیشن ہماری بالکل ایسے اسٹریٹ ہوگی, یا پھر ہم کشن رکھ لیں؟ کیونکہ بہت دیر تک ہم ایسے بیٹھیں گے, فار ایگزامپل, تو جیسے کہ ہم آن اسکرین بیٹھتے ہیں تو ہمیں بالکل کہا جاتا ہے کہ آپ نے بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے, آپ کی جو بالکل باڈی ہے بالکل اسٹریٹ ہو, آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ ہو. تو کئی دفعہ لوگ جو پیچھے رکھتے ہیں تو ان کو عادت بن جاتی ہے, تو وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. جی جی. تو اس میں بیٹھنے کی صحیح پوزیشن ہے کیا؟ بیٹھنے کی یہ ہے کہ آپ پیچھے کشن رکھیں, اور پیچھے اپنی جو لو بیک ہے نا وہ پیچھے کی طرف لگا کے رکھیں. پیچھے کی طرف لگا کے یوں رکھیں گے, یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پیچھے کشن بھی رکھا ہوا ہے. اب میں آرام سے سکون سے یہاں پڑھ سکتا ہوں. اگر میں یوں کر کے کروں گا تو میرے کندھے بھی جھک جائیں گے, اور میری گردن میں بھی درد ہوگا, اور نظر بھی میری خراب ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیچھے
कुशन रखें और यूं करके कमर लगा के आप यूं आराम से सुकून से पढ़ सकते हैं, वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो बल्कि अभी तो हम सब लोग यही समझते हैं कि जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और ये हकीकत भी है किसी हद तक। लेकिन जो यंग लोग हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर होने की भी शिकायत सामने आ रही हैं। तो ये हड्डियां क्यों कमज़ोर होती हैं? ऑस्टियोप्रोसिस जो है ये है क्या? इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, इसको किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं? ऑस्टियोप्रोसिस जो मैं समझता हूँ ये भी एक मॉडर्न हमारे दौर की बीमारी है। जो ओल्ड हमारे बुज़ुर्ग होते थे, देखें वो कितनी वॉक करते थे, उनकी हड्डियाँ बहुत कम कमज़ोर होती थी। हमारी तो ये बड़ी जो है ना वो ये कॉमन बीमारी हो गई है हमारी ख्वातीन में, हमारे ओल्ड लोगों में ये बहुत बीमारी हो गई है 40 साल के बाद, क्योंकि औरतों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, इस वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन आप उसको एक्सरसाइज से, अपनी डाइट से इस चीज़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर कुछ मेडिसिन हैं वो लेनी पड़ती हैं, उससे बेहतर हो जाती हैं। अब जो ओल्ड हमारे लोग हैं, देखें सारा दिन अगर एसी में बैठेंगे तो उसका आउटकम तो निकलेगा ना, कमर में दर्द भी होगा, हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी, उनका बोन का मैस भी कम होगा। तो बेहतर ये है कि वो थोड़ा सा चलें, अपनी वॉक करें, ग्राउंड में चले जाएं, या जो है ना आप थोड़ी सी लाइट सी वॉक कर लें और एटलीस्ट 40 मिनट्स वॉक करें। 40 मिनट्स की वॉक आपकी हड्डियों को भी बेहतर करेगी, आपके दिल को भी बेहतर करेगी, दिमाग को भी बेहतर करेगी, और आपकी स्किन भी फ्रेश होगी उससे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हड्डियों की कोई इमरजेंसी हो जाए, खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो जाए, कोई टूट जाए, तो इमरजेंसी की सूरत हाल में करना क्या चाहिए? क्योंकि बहुत से लोगों को ना इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। जैसे किसी को चोट लगती है वो कहते हैं इसको चलाओ, क्योंकि एक मिथ सी बनी हुई है कि इसको चलाएंगे तो इसके मसल्स भी ठीक रहेंगे, इसकी हड्डी भी ठीक रहेगी। जी। तो इमरजेंसी की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर क्या है, करना क्या चाहिए हमें? सबसे पहले ये है कि इमीडिएट हो गई है इमरजेंसी, तो आपने अपने आप को, अपने औसाओं को बहाल रखना है। ओके। उसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना। पैनिक नहीं होना। आपने पैनिक हो जाएंगे तो आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करेंगे, मरीज़ को भी करेंगे। ठीक है। तो बेहतर ये है कि उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाएं, उसके ऊपर किसी किस्म की मालिश, टकोर, मसाज या कुछ ना करें। और बेहतर ये है कि अगर टांग टूट गई है घुटने से नीचे या घुटने, उसके नीचे तकिया रखें, वो तकिया रख के उसको जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबलाइज कर दें, दर्द भी कम हो जाएगा। और नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट जो ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसके पास ले जाएं, वो उसको जो है ना वो देख के तो आपको उसको स्टेबलाइज कर देगा। और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी फिर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे बड़े अरसे से सेल में था, क्योंकि देखें ना इंसानी जिस्म में 206 किस्म की हड्डियां होती हैं, और सुना है कि बच्चों में 270 होती हैं, बाद में वो जुड़ के 206 बन जाती हैं। अच्छा, ये जो हड्डी का टूटना है, कुछ आप बता सकते हैं कि इसकी दर्द कितनी होती है, कितने मैग्नीट्यूड की दर्द जो है उस बंदे को बर्दाश्त करनी पड़ती है? देखें, जो मैं आपके सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कोशिश करें कि हड्डी ना टूटे, क्योंकि हड्डी टूटने के लिए ना बड़ी फोर्स की ज़रूरत होती है। ये हमारे जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट या जो व्हीकल्स पे जाते हैं, पर्टिकुलरली जो ट्रामा है ना वो मोटरसाइकिलिस्ट को बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि उनके एक छोटे से कट से उनकी ज़िंदगी भी जा सकती है, उनकी हड्डी भी टूट सकती है। तो जब हड्डी टूटती है उसके लिए बहुत फोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हड्डी टूट जाती है बड़ी मुश्किल से टूटती है और जुड़ती भी मुश्किल से है। तो बेहतर ये है कि हड्डी को टूटने से बचाएं। अगर टूट भी गई है तो फिर उसको स्टेबलाइज करें, स्टेबल करके, और उसको इंटरनल या एक्सटर्नल स्प्लिंटेज करनी पड़ती है, और फिर जो है ना वो जाके जुड़ती है। और माइंड इट कि जब हड्डी टूट जाती है तो जुड़ती 4 महीने के बाद ही है, कम अज़ कम उसका 4 महीने का वक्त। 4 महीने बेड रेस्ट है? जी जी। पहले शुरू में कोई 6 हफ्ते में बेड रेस्ट देते हैं, फिर ऐसा ऐसा उसको चलाना शुरू करते हैं। फिर पहले सॉफ्ट हड्डी बनती है, फिर वो उसमें कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं, मिनरल्स आते हैं, और सॉफ्ट कैलस जो है ना फिर हार्ड कैलस में कन्वर्ट होता है। और किस एज में इसके जुड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और किस एज में जाके इसके चांसेस कम हो जाते हैं? बच्चों में बड़ी जल्दी जुड़ जाती हैं, लेकिन बड़ों में जो है ना वो फिर एडल्ट एज में भी जुड़ जाती हैं, ओल्ड एज में और फीमेल्स में ज़रा देर से जुड़ती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं जो कि किसी को मशवरा देते हैं कि डॉक्टर कोल ना जाना, उन्हें ऑपरेशन कर देना ताड़ा, ठीक है, उसने स्क्रू लगा देने हैं, इसको टाइट कर देना है। तो आप लोगों का, लोग देखे बगैर ये चीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग वो कहते हैं जिराह के पास जाएं। तो थोड़ा सा ये ना आप लोगों को अवेयरनेस भी दें कि कब जिराह के पास जाना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, और कब परेशान होना है और कब नहीं होना। सबसे पहले ज़रूरत ये है कि देखें, जिराह के पास जाएंगे तो मोस्टली ये होता है कि फ्रैक्चर होता ही नहीं है, और वो उसके ऊपर टाइट पट्टी बांध देता है। टाइट पट्टी बांध के ना तो एक और एडिशनल जो है ना एक और डिफॉर्मिटी क्रिएट कर देता है। अच्छा। या ये अगर डिफॉर्मिटी नहीं क्रिएट की तो खून की सप्लाई बंद हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत से लोग देखे हैं
جن کا انجام جو نا ایمپوٹیشن کے اوپر ہوتا ہے. تو خدارا آپ ان ٹوٹکوں سے اور ان دیسی حکیموں سے نا اوائڈ کریں اور مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ ان ہڈیوں کا علاج کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو جو ہم نے جس چیز کا آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کا آپریشن کیا جاتا ہے, اور جس کو پلسٹر سے جڑ جاتی ہے وہ ہم پلسٹر سے جوڑتے ہیں اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہڈی ٹوٹنے کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اسے اٹینڈ کر لیں یا ڈاکٹر تک پہنچ جائیں, یا فار ایگزامپل ایک کسی خدا نہ خواستہ کسی کو چوٹ لگی ہے اور ہڈی فریکچر ہوئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے اور وہ چلے گئے پہلے جراح کے پاس, کچھ 10 پٹیاں انہوں نے کروا لی ہیں اور اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے کہ یار فرق نہیں پڑا, کیونکہ نا ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور جا کے اس کا ٹریٹمنٹ یا سرجری جو بھی ریکوائرڈ ہے وہ کروا لیں. تو کتنے ٹائم کے اندر ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ضروری ہے؟ اگر معاملہ خراب ہو گیا تو کیا اسے انڈو کیا جا سکتا ہے؟ اگر خراب ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کو کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر ذرا چانسز کم ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک امیجیٹلی آ گیا ہے تو اس کو جب تک کوئی چوتھے مہینے میں ہڈی جڑنی شروع ہو جاتی ہے, بچوں میں چھٹے ہفتے میں, اور 3rd ویک کے اوپر بچوں میں جو ہے نا وہ ارلی یونین ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا ایسا ایسا وہ کیلسیفائڈ ہوتا رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک چیز خراب ہوئی چیز کو تو صحیح کرنا کافی مشکل ہوتا ہے نا, کیونکہ سکن بھی جب تک وہ جراح کے پاس جاتے ہیں سکن بھی اڑ گئی ہوتی ہے, اس کے زخم بھی بن گئے ہوتے ہیں, اس کی ڈیفارمیٹی بھی بن جاتی ہے. پھر ڈیفارمیٹی کو بھی صحیح کرنا پڑتا ہے اور ہڈی کو بھی صحیح کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب خدا نہ خواستہ کیونکہ میں بڑے سخت سے قسم کے اور عجیب سے قسم کے سینسٹیو قسم کی بات کر رہا ہوں آپ سے, کیونکہ لوگ اس کو سنیں گے تو پریشان بھی ہوں گے, لیکن چونکہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے چیز ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, ٹوٹنے سے مراد ٹوٹ کے گر گیا ہے, یا پاؤں ٹوٹ کے یا کٹ گیا بالکل, اس پوزیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اس ٹائم وہ کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں, ہڈی بھی جڑ جائے اور ساتھ میں وہ آرگن بھی؟ اس کو ہم اس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اگر بالکل ٹوٹ کے علیحدہ ہو گیا ہے یا کٹ کے علیحدہ ہو گیا تو شارپ کٹ ہے تو اس کے دوبارہ ہم جوڑنے کے بھی چانسز ہیں کہ وہ جڑ بھی جاتی ہیں. جڑ جاتی ہے. اس میں ریکنسٹریٹو سرجری کا یہاں پہ جو نا مختلف ہاسپٹلس میں ڈپارٹمنٹس ہیں, اور وہ کوئی ود ان جو ہے نا وہ جتنی جلدی پہنچ جائے بہتر ہے, لیکن ود ان 8 آورز اس کو پہنچ جانا چاہیے. اب یہ ہے کہ جو بازو کا حصہ یا انگلی کا حصہ یا پاؤں کا حصہ جو گر پڑا ہے زمین پہ, اس کو اچھی طرح نمک والے پانی سے دھو کے اس کو آئس پیک میں پیک کر کے, اور پھر ڈائریکٹ آئس نہیں اس کے اوپر لگانی, لیکن جو ہے نا اس کو کپڑے میں یا کسی چیز میں لپیٹ کے, شاپر میں لپیٹ کے, تو آپ اس کو آئس پیکس میں رکھیں اور فوراً ہاسپٹل چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے جڑنے کے بھی چانسز ہیں, وہ دوبارہ بھی ریکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک یہ بہت بڑی ڈائر قسم کی ایمرجنسی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نہ ہو کسی کو, بٹ سم ٹائم ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نیئرسٹ کسی بڑے ہاسپٹل میں جائے تاکہ وہاں پہ وہ ریکنسٹرکشن اس کی جا سکے. یہ تو وہ حصہ جو گر گیا, ٹھیک ہے, کٹ گیا, اور جو انجری جس طرف ہوئی ہے اس کو کس طرح سے آپ نے محفوظ کر کے لے کے جانا ہے؟ اس کو یہ ہے کہ اس کو ڈریسنگ کر کے اور اس کو پیک کریں اور اس کو کمپریشن بینڈیج کر دیں تاکہ وہاں سے بلیڈنگ رک جائے. اور اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہ کریں, کیونکہ جتنا آپ کرتے جائیں گے کمپلیکیشنز ایڈ ہوتی جائیں گی. صحیح ہے. اچھا, ہڈی ٹوٹنے کے بعد سب سے عام غلطیاں جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اپنے پیشنٹس میں یا سوسائٹی کے اندر, وہ کون کون سی غلطیاں ہیں؟ غلطیاں یہ ہے کہ ایک تو وہ جو نا ٹائٹ قسم کا بینڈیج باندھ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ سب سے جو کامن غلطی ہے وہ گرم کپڑا لیں گے یا ہیٹ والی بوٹل لیں گے, اس سے ٹکور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ٹکور پہلے ہی اندر اتنی وہ گرم ہوئی ہے, اتنا ہی پہلے وہاں پہ وہ ڈینجر ہے, زون چلا گیا ہے, ڈینجرس ہو گئی ہے کہ اگر اس کو ہیٹ کو اور ہیٹ دیں گے تو وہ ہڈی بیلون اپ ہو جائے گی, وہ سارا ٹیشو بیلون اپ ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نا آئس مساج کریں اگر ان کو بہت زیادہ, اس سے درد بھی کم ہو جائے گا اور ہڈی کو نقصان بھی نہیں ہوگا. اور نیچے تکیہ رکھ دیں, گھر میں اویلیبل ہے, کوئی چیز اویلیبل ہے, چادر کو پیٹ کے نیچے رکھ دیں تاکہ ہڈی کے اوپر سوج کم ہو جائے. اچھا, وہ کچھ دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ لیول سے اوپر رکھیں آپ, وہ جی بالکل اونچا رکھ دیں اس کو, ہڈی کو اونچا, جتنا اونچا رکھیں گے ہارٹ لیول پہ رکھیں گے تو ہڈی جو ہے نا وہ اس کے اوپر سوزش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور اگر نیچے رکھیں گے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی سوزش آئے گی, رائٹ, اور درد بھی بڑھے گا پھر. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ بات کرتے ہیں اپنے جو بزرگوں کی. دیکھیں وہ سب سے زیادہ ولنریبل جو لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب بڑی عمر کے لوگ ہیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ واش روم گئے تھے وہاں گر گئے ہیں, یہ کپڑے پہننے گئے تھے واش روم میں کپڑے چینج کر رہے تھے وہ گر گئے ہیں. تو ان کی ہڈی بڑی جلدی سے ٹوٹ بھی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے جڑنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے, اس کے بعد پھر ان کی پوری زندگی جو ہے نا وہ بیڈ پہ گزرتی ہے. سر, ان بزرگوں کی
حوالے سے بتائیں کہ ان کو گرنے سے کیسے بچایا جائے اور ان کی کیئر کس طرح سے کرنی ہے؟ اس میں اصل میں یہ ہے کہ جب اس ایج میں بندہ پہنچتا ہے تو پاکستان میں ڈائبٹیز بہت کامن ہے، ہائپر ٹینشن بھی بہت زیادہ ہے، تو جب بلڈ پریشر بڑھے گا، بلڈ پریشر کم ہوگا تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کا بلڈ پریشر اور یہ شوگر کنٹرول کی جائے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کے راستے میں وہ کارپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ موسٹلی جو میرے مریض آتے ہیں کہ وہ کارپیٹ میں اس کا پاؤں اٹکا ہے تو یہ گرے ہیں اور فریکچر ہو گئے، موسٹلی یہی ہوتا ہے۔ تو ان کے کمرے میں نا کارپیٹ نہ رکھیں۔ فرش جو ہے نا وہ سلپری نہیں ہونا چاہیے، جو ماڈرن ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جتنی خوبصورت ٹائلیں لگائی ہوئی ٹائلیں ہیں لگائی ہیں۔ ان کے کمرے میں خدا را تھوڑا سا رف ہونا چاہیے فرش، تاکہ وہ گرے نہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم میں کموڈ کے ساتھ سائڈ بارز لگائیں تاکہ وہ آرام سے اٹھ سکیں۔ جب سائڈ بار لگا ہوگا، رنگ لگا ہوگا، اس کو پکڑ کے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اور جب وہ نہاتے ہیں تو ایک بندہ ان کے قریب ضرور ہونا چاہیے، وہاں پہ کوئی چیئر ہو جس پہ بیٹھ کے وہ نہا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور انہیں کہیں کہ جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹھ کے وضو کریں، اور بیٹھ کے وضو کرنے سے ان کی انجری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اور تھرڈلی یہ ہے کہ جب پاؤں دھونے ہوں تو بیسن کے اوپر رکھ کے، پاؤں ان کے لیے نہیں ہے، وہ نہیں رکھ کے دھو سکتے، وہ جب کریں گے کہیں اٹکیں گے، گر جائیں گے، اور گر جائیں گے تو بڑا سارا فریکچر ہو جائے گا، یا فیمر کا یا فیمر نیک کا یوزلی ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے اوائڈ کریں۔ اور کپڑے چینج کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے؟ کپڑے چینج کرتے ہوئے بیٹھ کے کپڑے چینج کریں، بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، کھڑے ہو کے کپڑے نہ چینج کریں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ مطلب اس لیول پہ نہیں ہے جو جنگ ایج میں بندہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی بزرگ گر گئے ہیں، ٹھیک ہے، واش روم میں گر گئے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے جس طرح سلپ ہو کے گر گئے ہیں، تو کیا کرنا ہے انہیں؟ تو انہیں اٹھا کے آرام سے سکون سے بیڈ پہ ڈالیں، اور آپ ان کو کسی ہاسپٹل میں پہنچائیں، ان کے ایکس رے کروائیں۔ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو دین اٹ وڈ گو اینڈ اپ آن دا سرجری، یوزلی سرجری۔ زیادہ تر کولے کی ہڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، کیونکہ کولے کی ہڈی جو نا وہ کمزور ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ آسٹیوپروسس ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کولے کی یا کمر کی ہڈی ٹوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہڈی کمزور ہو گئی، بندہ بڑی ایج میں پہنچ گیا، کیا کمزور ہڈی دوبارہ سے مضبوط ہو سکتی ہے؟ کچھ بہتر ہو سکتی ہے اس میں، جیسے ری جنریشن ہے اس کی ہو سکتی ہے، ہم اس کو جو ہے نا وہ کچھ میڈیسنز ہیں وہ دیتے ہیں، اس سے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ ادروائز جو ہے نا وہ جو ہے نا انہیں زیادہ احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ اچھا، ابھی آپ نے ریجنریٹیو میڈیسن کی بات کی ہے، سر یہ ہے کیا، یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ ری جنریٹیو میڈیسن میں جیسے اولڈ ایج میں گھٹنوں کا فاصلہ تنگ ہو جاتا ہے، اس میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے، ہڈیاں رگڑ کھاتی ہیں آپس میں، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا ہم پہلے ارلی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میڈیکیشن سے۔ میڈیکیشن کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب نیا جو فیلڈ آیا ہے نا وہ ہے ری جنریٹیو میڈیسن کا۔ ری جنریٹیو میڈیسن جو ہے نا وہ اس میں آپ کے پلیٹر رچ پلازما، اس کے ساتھ سیلولر میٹرکس ہے، اور نئی ٹیکنیکس ہیں جو سٹیم سیل تھراپی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس سے ان کے جو ہے نا جوڑ کا جو کارٹیلیج ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور انہیں درد کی دوائیاں نہیں کھانی پڑتی۔ ٹھیک ہے، اور یہ سرجری نہیں ہے؟ نہیں، سرجری نہیں ہے، اس میں انجیکٹ کرتے ہیں، اس کے اندر جیل انجیکٹ کرتے ہیں، اس کے اندر پی آر پی انجیکٹ کرتے ہیں، پلیٹر پلازما ہے، یا اس کے بعد سٹیم سیل تھراپی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو خواتین میں بڑی نی ریپلیسمنٹ کے کیسز آپ کے پاس یقیناً آتے ہوں گے جی، آج کل، جن کی ویٹ تھوڑا زیادہ ہے، بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تو ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ درد ہوتی ہے، آپ انجیکشن لگوا لیتے ہیں، تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اینڈ پہ آپ کی سرجری ہی ہے، تو کیا وہ لوگ اس سرجری سے بچ سکتے ہیں؟ وہ بالکل بچ سکتے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ دیکھیں ڈیزیز جو ہوتی ہے نا، وہ کوئی بھی ڈیزیز ہو، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمیں اس سے لڑنا پڑے گا ڈیزیز سے۔ اگر آپ ہار مان جائیں گے تو ڈیزیز اوور پاور کر جائے گی، تو ڈیزیز سے لڑنا ہے۔ اگر گھٹنوں میں درد ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا پہلے اس کے ایکس رے کروائیں، ایکس رے کروا کے اس کی گریڈنگ کر لیں، اور گریڈنگ کرنے کے بعد ہم پھر ری جنریٹیو میڈیسن کی طرف جاتے ہیں، ان کے پلیٹر رچ پلازما یا پھر سٹیم سیل تھراپی کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے یہ ہڈیاں ری جنریٹ ہو جاتی ہیں، کم سے کم درد کی دوائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں اگر درد کی دوائی 2 ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کھانی پڑے تو وہ تو کھا سکتے ہیں، لیکن ڈیلی صبح و شام کھانی اٹس ویری ڈیفیکلٹ جاب۔ اس سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے، گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے، اور کافی ساری پرابلمس ہوتی ہیں۔ اچھا، اب خواتین کی ہم بات کرتے ہیں، جی کیونکہ زیادہ تر یہ کیسز خواتین میں ہمیں نظر آتے ہیں، جی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ پریگنینسی کی وجہ سے ان کے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور وہ ان کو بڑی عمر میں جا کے اس چیز کو تنگ کرتی ہے۔ تو یہ ڈیفیشنسی انہوں نے کس طرح سے پوری کرنی ہے؟ اور ہر دوسری چوتھی جو خاتون ہوتی ہے، بزرگ خاتون، ان کو گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہی۔
اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا پہلے تو ایک بیس لائن وٹامن ڈی لیول کروا لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وٹامن ڈی کتنا ہے, ان کا کیلشیم لیول کتنا ہے. کیلشیم دیکھیں بلڈ میں تو پورا ہی ہوتا ہے بٹ بونز میں کم ہوتا ہے, تو جیسے ہی وٹامن ڈی دیں گے تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی ہڈیوں کی اسٹرینتھ بہتر ہو جائے گی. تو وٹامن ڈی کا بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ونس ان اے منتھ ضرور لے لیں اس کو, تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں. اور ویسے بھی پریگنینسی میں تو وہ آپ کو پتہ ہے ہڈیاں بالکل لیکس ہو جاتی ہیں, نرم ہو جاتی ہیں. تو بچے نے تو پھر پریگنینسی کے بعد یہ ہے کہ ڈیلیوری کے بعد دیکھیں بچے نے تو دودھ پینا ہی پینا ہے, اس نے اپنا کیلشیم ماں سے کھینچ کے لے لینا ہے. ماں کے بے شک جسم میں ہو یا نہ ہو, تو ماؤں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے, اپنی ڈائٹ بہتر کریں, دودھ کا استعمال لیں, پنیر کا استعمال کر لیں, اور اپنی ڈائٹ بہت بہتر کریں. کیونکہ جتنے بھی بچے نے اپنی ڈائٹ لینی ہے, تو وہ اپنے ذہن میں رکھیں انہوں نے اپنے وہ پوچھے بغیر لینی ہے. اور پھر بچہ ظاہر ہے ماں باپ کو سب کو پیارا ہوتا ہے, اس کو تو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ رکھتے ہیں, بٹ اپنی جان کی بھی تھوڑی خیال رکھیں. خود ٹھیک ہوں گے تو بچے کی خود کیئر ٹھیک ہوں گے تو بچے کی کیئر کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائٹ ٹھیک رکھیں, تو ڈائٹ میں سر ذرا بتائیں تو سینا کون کون سے ایسے فوڈ ہیں, کون کون سے ایسے فروٹس ہیں, کون کون سی ایسی سبزیاں ہیں, کیا آپ نے کھانا پینا ہے جس کے بعد آپ اپنی ہڈیاں مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ سبزیوں میں آپ جو سب سے پہلے جو ہے نا آپ چپس کھانے بند کر دیں. یہ چپس جتنے ہیں یہ چاہے فرائیڈ چپس ہیں, چاہے آرٹیفیشل ہیں, چاہے جو چیزیں ہیں نا, یہ جنک فوڈ کی ایک بہت بڑی ٹائپ ہے. اس سے آپ کی بھوک بھی لگنا بند ہو جاتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آئلی چیزیں بھی مکس ہو جاتی ہیں, یہ آپ کی شوگر کو بڑھاتے ہیں, آپ کے جسم کو ویک کرتے ہیں. یہ وہ والی چیزیں نہیں ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا دودھ کا استعمال کریں, اپنے لیے پنیر کا استعمال کر لیں, اپنے لیے کوئی نیچرل ڈائٹ کا کر لیں. اپنی سبزیاں کھا سکتے ہیں, ہم نیچرل کھائیں, ٹھیک ہے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ آپ نے صرف چپس ہی کھانے ہیں. اچھا پھر سیکنڈ یہ ہے کہ جنک فوڈ ہے آپ کی. جنک فوڈ میں یہ جو ایک تو جو پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہے اس کو بند کر دیں, اس کو کم کر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں, مطلب اب پیزا کوئی ڈائٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو آپ کی شوگر لیول ایک دم پورا جمپ کر دے گی. اسی طرح جو ہے نا وہ برگرز, پیزا, یہ جو اسٹورڈ فوڈ, جو ہاف کوکڈ فوڈ, جو جلدی پک جانے والی چیزیں ہیں, یہ ان کی طرف مت جائیں, آپ نیچرل فوڈ کی طرف آئیں, اس سے زیادہ بہتر ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ یہ کیا کیا کھانا ہے ذرا. نیچرل فوڈ میں جیسے گوشت ہے, قیمہ ہے, جتنے پھل ہیں, آپ کا ضروری نہیں ہے کوئی پھل, جو پھل ملتا ہے وہ کھا لیں, یہ مدر کے لیے ضروری ہے. بے شک جو وٹس ایور شی لائکس وہ والا پھل لے لیں, تو اس سے ان کا وہ جو ہے نا وہ ان کی ہڈیوں کی مضبوطی ہوگی, بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, آج کل نا ہم دھوپ سے بھاگتے ہیں, بچوں کو بھی جانے نہیں دیتے, بیٹا آپ کا رنگ کالا ہو جائے گا, اور بزرگوں کو بھی نہیں کہتے گرمی بڑی ہے آپ نے دھوپ میں نہیں جانا, اور صبح سورج جیسے کہتے ہیں چڑھتا ہوا سورج بھی نہیں دیکھتے اور ڈھلتا ہوا سورج بھی نہیں دیکھتے. تو ہم ایک سیمیٹڈ جگہوں پہ رہنے والے ہیں, آفیسز میں ہیں, وہاں روشنی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے سیٹ اپس ہوتے ہیں, تو سورج کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہو ہی نہیں پاتا. تو یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل سیزن بنایا ہوا ہے, چاہے وہ گرمی کا ہے, چاہے سردی کا ہے, موسم بہار کا ہے, موسم خزاں کا ہے, وہ بنائے اسی لیے کہ ہم نے اس میں نکلنا ہے. اب گرمیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صبح کے وقت بھی اے سی چلا کے ہی بیٹھنا ہے. گرمیوں کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے تھوڑا سا گرمی میں نکلیں تو صحیح نا, ایک نیچرل آپ کو تھوڑی سی دھوپ تو لگے نا, اس میں وٹامن ڈی کی آپ کی ڈیفیشنسی پوری ہوگی, ملٹیپل آپ کی اسکن کے پرابلمز حل ہوتے ہیں, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, چلنا بہتر ہوتا ہے, پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ دھوپ میں بھی نکلیں. دھوپ میں رنگ کتنا ہی کالا ہوگا, کوئی کالا شالا نہیں ہوتا, سب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں پہلے بڑے چٹے تو جو ہاں اچھا تو دیکھیں تھوڑا سا نیچرل کلر بھی تو ہونا چاہیے, نیچرل ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دھوپ میں کس وقت نکلنا ہے؟ دھوپ میں آپ نا صبح کے وقت نکلیں, ٹھیک ہے. جب ڈیفینیٹلی 11 بجے کے بعد نکلیں گے تو سٹروک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت نکلیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج جب نکل رہا ہو اس وقت نکلنا ہے, اس وقت نکلنا, اور 11 بجے سے پہلے نکل جائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ذرا تھوڑا سا اوائڈ کریں, کم سے کم 3-4 بجے تک. ٹھیک ہے, اور شام کو کتنے بجے ہم نکل سکتے ہیں؟ شام کو عصر کے بعد. عصر کے بعد, جی بالکل. ٹھیک ہے, تب بھی کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بڑا سوال میرے ذہن میں آیا, کیا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, ہڈیوں کا کمزور ہونا, کیا اس کا کوئی ڈپریشن کے ساتھ تعلق ہے؟ جی بالکل. وٹامن ڈی کا ہیڈ ٹو ٹو جتنی ڈیزیزز ہیں, چاہے آرگینک ڈیزیز ہیں, چاہے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں, چاہے ڈپریشن ہے, سائیکوسس ہے, اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر اس کا لیول برابر ہوگا, اس کا لیول ایڈیکویٹ ہوگا, یہ ڈیفیشینٹ نہیں ہوگا, تو یہ اس چیز کو جو ہے نا وہ بہتر کرے گا. انسان کی کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے, انسان کا ہیپینس لیول بہتر ہوتا ہے,
اور اس کے سائیکوسس کے اور ڈپریشن کے پرابلمس حل ہوتے ہیں، اس کو یہ بہتر کرتا ہے۔ اچھا، اب وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی پوری کرنی ہے یا ڈپریشن کا پہلے علاج کرنا ہے؟ نہیں، پہلے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی along with these drugs، کیونکہ جب جو بھی ڈپریشن کی آپ میڈیسن لیں گے نا وہ لیور کے تھرو ہو کے جاتی ہیں، تو لیور آپ کے وائٹامن D1 کو D2 میں کنورٹ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو وائٹامن ڈی نیچرل نہیں دیا، وہ تو ڈیفیشنٹ ہی ہے کہ وائٹامن سکن سے ابزارب ہو رہا ہے وائٹامن ڈی اور D2 میں وہ کنورٹ ہی نہیں ہو رہا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو وائٹامن ڈی دے تاکہ دوائیوں سے جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے اور آپ کا ڈپریشن کا بھی علاج ہوتا رہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑے کام کی چیزیں آپ نے بتائی ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آپ اپنی ہڈیوں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، ان کا خیال کیسے کر سکتے ہیں، جوڑوں کی صحت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جائے تب آپ کو کیا کرنا ہے، ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے، کون سے فروٹس اور فوڈز آپ نے کھانے ہیں، اور خاص طور پر بزرگوں کا خیال آپ نے کس طرح سے رکھنا ہے، کیونکہ ان کی ہڈیاں جو ہے کمزور ہو جاتی ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے کمرے کو کس طرح سے آپ نے رکھنا ہے تاکہ وہ گر نہ سکیں، اور ان کے بیٹھنے کے لیے، ان کے کپڑے چینج کرنے کے لیے، وضو کے لیے کیا انتظام آپ نے کرنا ہے، یہ آپ اپنے لیول پر کر سکتے ہیں، اور آپ کا بھی کچھ رول ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمزور ہیں، وہ چل نہیں سکے، وہ گر گئے ہیں، ہم اب کیا کر سکتے ہیں، ہم تو علاج ہی کروا سکتے ہیں۔ تو علاج کی باری تو بعد میں آئے گی، آپ نے ان کو گرنے سے روکنا ہے۔ خواتین میں وائٹامن ڈی کی بہت سی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں، تو ان کو اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور اپنے بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ کو ہر قسم کی مشکلات سے بچائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔